بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے تمام مخلوقات یعنی کہ انسان، جانوروں، پیڑوں یعنی کہ تمام جاندار اور بے جان چیزوں اور فرشتوں و جنوں کو بنایا، جو سب کو پیدا کرتا اور مارتا ہے، جو ایک بیج سے پیڑ بنا سکتا ہے، جو ایک جاندار سے دوسرا جاندار پیدا کر سکتا ہے، جس نے دن اور رات بنائے، جس نے تاروں کی چال بنائی، جس نے موسم بنائے، جو کسی کو بھی بنا اور مٹا سکتا ہے، اس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اسے کسی کام کو کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، وہ بس حکم کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ وہ ایک نور ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مگر ایمان ہے کیا؟ اگر ہم ان سب باتوں پر دل سے یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہمارا قول کہ میں ایمان لایا اللہ پر صحیح ہے، اور یہی ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے اللہ کی نور سے بنی وہ فرمانبردار مخلوق ہے جو بغیر غلطی کیے اللہ کے حکموں کو پورا کرتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے پیغام اور آسمانی کتابوں کو نبیوں تک پہنچایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کو قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام جن کو بارش اور رزق کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام جنہیں روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یعنی کہ فرشتوں کو اللہ نے انتظام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہر ایمان والے کو ان باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر۔ کتابیں یعنی کہ آسمانی کتابیں، وہ کتابیں جنہیں اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں تک پہنچایا۔ یہ رسول اللہ کی طرف سے چنے گئے وہ نیک بندے تھے جن کی زندگیاں دوسرے انسانوں کے لیے ایک مثال تھیں۔ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں انسان تک بھیجی ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور قرآن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی۔ ہر ایمان والے کو ان کتابوں پر یقین ہونا چاہیے۔ وَرُسُولِهِ، اور اس کے رسولوں پر۔ رسول یعنی کہ پیغمبر، اور پیغمبر کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والے، اور یہ رسول اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ نے لگ بھگ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں جنہیں نبوت حاصل ہوئی، یعنی کہ اللہ کے پیغام ان تک فرشتوں کے ذریعے پہنچے، اور ان نبیوں میں سے 313 یا 315 اللہ کے وہ رسول ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کے انسانوں کو جینے کا صحیح طریقہ بتایا، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا، اللہ کے بارے میں بتایا، دوزخ و جنت کے بارے میں بتایا، صحیح کام کرنے کو کہا اور غلط کام کرنے سے روکا یا روکنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کے رسول کہلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول تھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ ہمیں ان باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ والیوم الآخری، اور قیامت کے دن۔ آخرت کا دن یعنی وہ دن جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، سور پھونکا جائے گا، سورج ایک نیزے کی اونچائی پر ہوگا اور سب جل کر خاک ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، مگر ہم پھر ایک بار اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا اس سب کا جو ہم نے اس جہاں میں کیا،
ہمارے اچھے کاموں کے بدلے ہمیں انعام ملے گا اور ہمارے برے کاموں کے بدلے ہمیں سزا ملے گی۔ وہ دن ہے قیامت کا دن یا آخرت کا دن، ہر مسلمان کا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھی اور بری قسمت سب اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا، وہ اللہ کی طرف سے طے تھا جو بدل نہیں سکتا۔ پیدائش، موت، آپ کا ہم سفر، شادی کی تاریخ اور رزق پہلے سے طے ہے اور لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ آپ کی قسمت میں جب جس وقت جو لکھا ہے وہ ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں قطعی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور اگر اچھا ہو رہا ہے تو وہ خوش ہے، کیونکہ یہ سزا اور انعام کی جگہ نہیں ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اللہ کی طرف سے ہر ایک کا مرنے کا دن مقرر ہے۔ جو جس دن جس جگہ اور جیسے مرنا ہے ویسے ہی مرے گا، وہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی، یہاں انسان کو پیٹ اور نفس اور شیطان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ ایمان صحیح راستے یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کو کہتا ہے، اس لیے انسان دنیا میں جو کچھ کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن یہ حساب کب دینا ہوگا؟ یہ دنیا کا وقت تو پورا کرنا ہی ہے جو ظاہر ہے۔ امتحان کا نتیجہ، انعام اور سزا اس کے بعد ہی ملے گی، لیکن انعام اور سزا کے لیے انسان کا زندہ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس لیے قیامت کے دن انسان کو ایک بار پھر اٹھایا جائے گا، اس بات پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے۔ خلاصہ، تو یہ ساری باتیں مل کر ایمان مفصل یعنی مکمل ایمان بناتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری قسمت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ایک بار مر کے اٹھائے جانے پر اگر ہمارا یقین ہے تو یہ مکمل ایمان کہلائے گا اور ہم مومن یعنی ایمان والے کہلائیں گے۔ تو ایک بار میں پھر دہراتا ہوں، ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ہے ایمان مفصل، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔